میں سو رہا تھا اس وقت، لگ بھگ کو 5 بج رہے تھے، تو میری آنکھ کھلی، جیسا کہ میں عموماً 5 بجے اٹھ جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میری فون پہ بیل ہوتی ہے، تو وہ مجھے اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے دوست جو ہیں شرافت علی خان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے بڑا ہمت کریں، کیونکہ دنیا سے جانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو یہاں پہ آیا اس نے یہاں سے جانا بھی ہے۔ ٹائم ایسا تھا 2 سے 3 بجے کے درمیان یہ حادثہ پیش آیا، اور ریسکیو کو پہنچتے لگ بھگ 1.5 گھنٹہ لگا، کیونکہ وہاں لوگ کوئی تھا نہیں، موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے کسی کو اطلاع دی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلا، وہاں ایک بزرگ تھے، انہوں نے پھر اطلاع دی، لوگوں کو اکٹھا کیا، تو پھر وہاں تک خبر پہنچ گئی ریسکیو کو، پھر وہ پہنچی 1.5 گھنٹے بعد۔ 1.5 گھنٹے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پانی کی جو طاقت ہوتی ہے، زور ہوتا ہے، وہ کہاں برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اسی دوران انہوں نے دم دے دیا کہ ایک بیوہ انہوں نے چھیڑی ہے، اور 3 بچے تھے ان کے، ہیں بلکہ وہ ہیں چھوٹے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے لیے جتنا بھی ہو سکے ہم ضرور کریں گے۔ کتنا ٹائم لگا ریسکیو ٹیموں کو گاڑی کو نہر سے نکالنے کے لیے؟ کیونکہ رسیوں کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ پہلے تو پل سے جو ہے وہ گاڑی کو رسیوں کی مدد سے جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ لے کے آتے ہیں، پھر جو کنارہ ہے نہر کا وہاں سے گاڑی کو پھر کھینچ کے باہر نکالا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بتائیے گا۔ گاڑی کو خاصا مشکل پیش آئی لوگوں کو نکالنے میں، کیونکہ ایک تو اس کا اپنا ویٹ زیادہ تھا، پھر پانی میں بھی تھی، اور اس وقت ایسا کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا، ان کے انتظامات مکمل نہیں تھے۔ دن کا ٹائم ہوتا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ پنجاب کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب۔ ناظرین، شرافت علی خان بلوچ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی۔ ہر آنکھ جو ہے وہ اشک بار ہے۔ شرافت علی خان مشہور سرائکی کے سنگر تھے، فوک سنگر تھے۔ انہوں نے پاکستان اور پاکستان سے باہر جا کے سنگنگ کی، بڑا نام بنایا، بڑی شہرت جو ہے وہ حاصل کی۔ میرے ساتھ ان کے ایک قریبی بچپن کے دوست جو ہیں وہ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ آخر اس رات ایسا کیا ہوا، کب انہیں پتہ چلا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کی جو گاڑی ہے وہ نہر میں گر گئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے؟ الحمدللہ۔ سر مجھے بتائیں، بڑا افسوسناک خبر ہے، بات جو ہے میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے، کیونکہ آپ نے پہلے تو مجھے انٹرویو کا ٹائم نہیں آپ دے رہے تھے، آپ چاہ رہے تھے کہ آپ نہ بات کریں اس حوالے سے، لیکن بات کرنا ضروری ہے کیونکہ بہت مشہور جو سنگر ہیں وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں۔ ان کے جو ویورز ہیں وہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، کس طرح یہ سارا معاملہ پیش آیا، آپ کو کب پتہ چلا کہ ان کی جو گاڑی ہے وہ نہر میں گر گئی ہے، کب آپ کو اطلاع ملی؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں سو رہا تھا اس وقت، لگ بھگ کو 5 بج رہے تھے، تو میری آنکھ کھلی، جیسا کہ میں عموماً 5 بجے اٹھ جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میری فون پہ بیل ہوتی ہے، تو وہ مجھے اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے دوست جو ہیں شرافت علی خان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے بڑا ہمت کریں، کیونکہ دنیا سے جانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو یہاں پہ آیا اس نے یہاں سے جانا بھی ہے۔ تو اللہ ان کو صبر جمیل دے، ان کے گھر والوں کو، آپ لوگوں کو بھی، آپ ان کے دوست احباب ہیں، بچپن سے ان کے ساتھ رہے ہیں۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں، آڈینس جو ہے وہ بھی دعا کر سکتی ہے، کیونکہ جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے۔ تو بتائیے گا ذرا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی تھے، ان کے کزن بھی تھے، ڈرائیور بھی تھا، لگ بھگ 7 افراد تھے ان کی گاڑی میں۔ تو میں تو اس وقت تو میرے آواز باختہ ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ میں فوراً نکلا، نماز پڑھی، اور پھر میں چلا گیا۔ وہاں پہنچا تو ایک دنیا ہی دنیا، مخلوق ہی مخلوق، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی، اور یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اتنا اچھا انسان، اتنا اچھا سنگر، وہ کہیں رات کو، حالانکہ میری 2 دن پہلے ان سے بات ہوئی تھی فون پہ، تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے شہر آنا ہے، تو دوبارہ بہت جلد ملاقات ہوگی آپ سے، لیکن شاید ہماری قسمت میں نہیں تھا۔ تو کہیں سے شو کر آ رہے تھے، مجھے پتہ چلا کہ رات کو 3 بجے ان کے قریب ہی ایک نہر ہے جہاں کا راستہ بہت تنگ ہے،
تو تھوڑی اسپیڈ میں آ رہے تھے کہ وہ شاید اس وجہ سے کہ وہاں پہ لوٹ مار کا ان کے پاس پیسوں والا بیگ بھی تھا، وہاں سے جو انہیں ملتے ہیں مطلب پیسہ ملتا ہے وہ بھی ان کے پاس تھا. جو اماؤنٹ ان کے پاس تھی وہ بھی اسی بیگ میں تھی، ان کے ڈریسز وغیرہ بہت ساری چیزیں جو وہاں سے ان کو تحائف وغیرہ دیے جاتے ہیں. تو اس ڈر سے اس خوف سے وہ تھوڑے جلدی میں اسپیڈ سے نکلے، تو راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے تو وہ گاڑی الٹ گئی ان کی نہر میں. کویسچننگ کروں گا کہ کچھ لوگوں کی طرف سے افواہیں یہ بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ وہ شراب جو ہے وہ بھی پیتے تھے، جس کی وجہ سے اس رات بھی انہوں نے شراب پی تھی واپسی پہ. اس بارے میں حقیقت ہے یا صرف یہ افواہیں ہیں؟ نہیں جی، ایسا ہے کہ ہمارے جو سنگر حضرات ہیں یا ہمارے جو شوبز سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے بارے میں خیال یہی کیا جاتا ہے کہ یہ شراب نوشی بہت زیادہ کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا. شرافت تو بہت، جیسا کہ ان کا نام شرافت تھا، وہ ان میں تھی بھی شرافت. وہ انتہائی شریف النفس انسان تھے، اور نشہ تو ان کے دور دور تک وہ کبھی بھٹکے ہی نہیں اس طرف. کسی بھی قسم کا نشہ انہوں نے نہیں کیا. شراب نوشی تو بہت دور کی بات ہے، وہ سگریٹ بھی نہیں پیتے تھے. تو یہ غلط رائے ہے لوگوں کی کہ اس طرح کے تھے، ایسا نہیں تھا. کتنے بھائی تھے یہ؟ وہ 2 بھائی تھے. انوار تھا جو کہ ان کے ساتھ تھے، اور وہ دونوں بھائی جو دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہاں جی، یہ دونوں بھائیوں کی. پھر ان کے کزن ساتھ تھے، وہ بھی بیچارے چلے گئے. اس میں بہنوئی بھی تھے، ان کے خالہ زاد بھائی بھی تھے. ناظرین، بڑا افسوسناک واقعہ ہے. ایک ہی فیملی کے 7 لوگ جو ہیں وہ نہر میں ڈوبے، ان کی گاڑی نہر میں گری اور وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. بڑی افسوسناک خبر ہے کہ ایک فیملی کے لوگ، مطلب فیملی میں کچھ بچا ہی نہیں ہے. 2 بھائی تھے، انوار اور ساتھ میں شرافت علی جو ہیں. دونوں ہی اپنے گھر کا سایہ تھے، اپنے گھر کے مالی معاملات جو ہیں وہ دیکھتے تھے، لیکن دونوں ہی اس دنیا میں نہیں رہے. پیچھے ان کی وائف وغیرہ، ان کے بچے بھی ہیں، اس کے بارے میں بھی بتائیے. جی، ان کی ایک بیوہ انہوں نے چھیڑی ہے، اور 3 بچے تھے ان کے، ہیں بلکہ وہ ہیں چھوٹے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے لیے جتنا بھی ہو سکے ہم ضرور کریں گے. اور ابھی تو وہ معصوم ہیں، ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا گیا. اتنا بڑا حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے. یہ جب واقعہ پیش آیا رات کے ٹائم، تو جو ریسکیو کی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی لیٹ پہنچی ہیں، کیونکہ اس ٹائم وہاں پہ کوئی تھا نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ گاڑی نہر میں گر چکی ہے. اس حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس جو ہیں وہ ناظرین کو بتائیے گا. ہاں، کیونکہ ٹائم ایسا تھا 2 سے 3 بجے کے درمیان یہ حادثہ پیش آیا، اور ریسکیو کو پہنچتے لگ بھگ 1.5 گھنٹہ لگا، کیونکہ وہاں لوگ کوئی تھا نہیں، موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے کسی کو اطلاع دی جاتی. آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلا. وہاں ایک بزرگ تھے، انہوں نے پھر اطلاع دی، لوگوں کو اکٹھا کیا، تو پھر وہاں تک خبر پہنچ گئی ریسکیو کو. پھر وہ پہنچی 1.5 گھنٹے بعد. 1.5 گھنٹے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پانی کی جو طاقت ہوتی ہے، زور ہوتا ہے، وہ کہاں برداشت کر سکتے ہیں. تو اسی دوران انہوں نے دم دے دیا. کتنا ٹائم لگا ریسکیو ٹیموں کو گاڑی کو نہر سے نکالنے کے لیے؟ کیونکہ رسیوں کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑیوں کو نکالا جا رہا ہے. پہلے تو پل سے جو ہے وہ گاڑی کو رسیوں کی مدد سے جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ لے کے آتے ہیں، پھر جو کنارہ ہے نہر کا وہاں سے گاڑی کو پھر کھینچ کے باہر نکالا جاتا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا. گاڑی کو خاصا مشکل پیش آئی لوگوں کو نکالنے میں، کیونکہ ایک تو اس کا اپنا ویٹ زیادہ تھا، پھر پانی میں بھی تھی، اور اس وقت ایسا کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا. ان کے انتظامات مکمل نہیں تھے. دن کا ٹائم ہوتا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا، لیکن وہ اذانوں کا ٹائم تھا، 4 بجے کا ٹائم تھا، تو اس میں اتنا کچھ پاسبل تھا نہیں. لیکن پھر بھی نکال لیا گیا. اور لیکن ان کا نکالنے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوا، کیونکہ جانیں ساری جا چکی تھیں. بہت بڑا لاس ہو چکا تھا اس خاندان کا. ان کی کسی کی ساتھ دشمنی یا اس طرح کی کچھ اطلاعات ہیں، اس طرح کے کوئی معاملات ہیں؟ اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس؟ کیونکہ کوئی جتنا بھی بڑا سنگر ہوتا ہے ان کو لوگ دشمن بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب رات کے ٹائم پہ یہ سارا واقعہ پیش آیا، اس حوالے سے کچھ تحقیقات یا اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں؟ ہاں، یہ تحقیقات تو چل رہی ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ان کی کوئی دشمنی تھی، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ ان کا نام ہی شرافت تھا، تو ان کی دشمنی کسی تھی ہی نہیں. اور بڑا پیار کرنے والا انسان تھا. اور ان کے بھائی بھی اور جتنے ان کے خاندان کے لوگ تھے سارے بہت اچھے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو فنکار ہوتا ہے وہ بڑا حساس ہوتا ہے، اس کا تو دشمنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو لوگوں میں خوشیاں بانٹتا، محبت بانٹتا لوگوں میں. تو ایسا کچھ نہیں تھا.
یہ بھی افواہیں ناظرین لوگوں کی طرف سے یہ دو باتیں چل رہی تھیں کہ ایک وہ شراب جو ہیں وہ پیتے ہیں، کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جتنے سنگر گلوکار ہوتے ہیں وہ شراب نوشی بھی کرتے ہیں، اور دوسرا دشمنی کی باتیں بھی چل رہی تھیں کہ کسی کے ساتھ دشمنی تھی، یہ کسی کی طرف سے یہ سارا معاملہ کیا گیا اور اس کو رنگ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ یہ گاڑی خود بخود نہر میں گری۔ ناظرین آپ نے ساری گفتگو جو ہے وہ سنی، ان کے بچپن کے دوست ہیں یہ شرافت علی صاحب کے، آپ نے ساری گفتگو جو ہے ان کی زبانی سنی کہ کس طرح سے سارا واقعہ پیش آیا، کیا معاملات ہیں۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ شرافت علی خان جو ہیں ان سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اپنی محبت کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عثمان کو اجازت دیجیے، پھر ملوں گا کسی نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔